Islamic Urdu السلام Beta. Like, علیکم ورحمۃ share, اللہ comment, وبرکاتہ. subscribe. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا قانون ہے کہ وہ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، چہروں مہروں کو نہیں دیکھتا. لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ جو ہے، نظر انسان کے دل پر جاتی ہے. دل میں جو ہے خیر ہے تو اللہ خیر دے گا، اور اگر دل کے اندر شر ہے تو اس آدمی کو کبھی خیر مل نہیں سکتی. اس لیے اپنے دلوں کو، دنیا کو آباد کرو خیر سے. قلب سلیم کہتے ہیں. پورے سفر میں نے سبق دیا ہے لوگوں کو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کو صحابہ کا اتنا اونچا جو لقب ملا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس سے بڑا درجہ تو کچھ نہیں. اللہ راضی ہو جاوے. دو دعائیں مانگتے تھے صحابہ، دو دعائیں، اور وہ قبول بھی ہوئی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کا فضل مانگتے تھے، اے اللہ تیرا فضل دے، تیرا فضل دے. تو اللہ نے دیا. فضل کے اندر اچھی بیوی بھی آ جاتی ہے، اچھا شوہر بھی آ جاتا ہے، اچھی دکان بھی آ جاتی ہے، اچھا پارٹنر بھی آ جاتا ہے، اچھا پڑوسی بھی آ جاتا ہے، سب آ جاتا ہے. مسجد سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھو بھائی کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. مرغا بولے تو یہ دعا پڑھو بھائی اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اور اللہ نے کہا، آرڈر دیا، واسأل اللہ من فضلہ وکان فضل اللہ علیک عظیما. یہ بہت بڑی چیز ہے جو صحابہ مانگتے تھے اس کو. اسی لیے قرآن نے ہائی لائٹ کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی مانگتے تھے. تو میں سمجھانا چاہتا ہوں ڈنڈرول والوں آپ لوگوں کو کہ دیکھو دل جو ہے، دل یہ عرشی ہے، فرشی نہیں ہے. ہمارا سارا بدن جو ہے وہ فرشی ہے. فرشی کا مطلب یہ کہ مٹی سے بنا ہے. دل مٹی سے نہیں بنا، ڈائریکٹ اللہ نے بنایا ہے. وہ دل کو اللہ دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے، قلب سلیم ہے کہ نہیں. قلب سلیم ہے یا قلب سقیم ہے، سمجھ گئے؟ سلیم اور سقیم. سلیم کہتے ہیں سلامتی والا دل، اور سقیم کہتے ہیں برا دل، بیمار دل. تو صحابہ کو جو صحابہ بنایا، اتنا اونچا درجہ دیا، اللہ راضی. یہ اللہ سے خوش. صرف ایک وجہ تھی، لسلامت صدورہم،
ان کے دل پاک صاف تھے، ہماری طرح میلے نہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے، ہر آدمی دیکھے، حسد، کینہ، بوگ، کپٹ، بدگمانی، کبھی کوئی دیکھے بھی یوں کہ گڑ گڑ تم جوئے سماروہ میں آ رہا کہ بار بار کیوں دیکھتا ہے میری طرف ہی، بدگمانی شروع ہو گئی۔ تو علماء نے لکھا ہے دل کے اندر اگر میل ہے، اور یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، خالی حنفیوں کا نہیں کہ حنفی کہتے ہیں فقہ، مالکیہ کہتے ہیں نا، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ دل میں اگر رذائل ہیں تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، نہ نماز قبول، نہ قرآن قبول نہیں ہوگا۔ ہاں نیکی ملے گی آپ کو، آپ کے کھاتے میں نیکی آ جائیں گی۔ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور میلے دل کے ساتھ پڑھی تو مگر نیکی مل جائیں گے، فرشتہ کیا دے گا کہ اس نے مغرب کی نماز پڑھی، اور نیکی بھی آ جائیں گی، مگر قبول ایک اصول ہے، انما يتقبل اللہ من المتقین، ہم تو تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں بس، اور کسی کا قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہمارے یہاں کامیاب کون ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صحابہ کے دل پاک صاف، رات کو سوتے تھے تو سب کو معاف کر کے سوتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص جو مستجاب دعوت بنے، ان کے خاص وجہ یہ تھی کہ دل پاک صاف، اپنا دل پاک صاف رکھو، یہ سبق ہے، ورنہ اللہ کی یہاں اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ ہاں ویلیو کتنا بھائی آپ نے نیکی ملی، ہماری شریعت میں نیکی کمانا تو بہت آسان ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں تو آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں، کتنا آسان ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ محبت کی نگاہ سے دیکھو ماں باپ کی طرف، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ دعائیں پڑھوائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہمیں، اگر وہ کوئی آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ یہ تو آسان ہے نیکیاں کمانا، تو قبول کرانا مشکل ہے۔ کہ قبول جو ہوتا ہے وہ کوالٹی پر ہوتا ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہوتا، کوالٹی لاؤ۔ دعا پڑھوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں آ گئی۔ حدیث ہے۔ میری جو بھی کتاب چھپتی ہے، قرآن کا ترجمہ چھپتا ہے، سب سے پہلے ہائی لائٹ میں اسے کرتا ہوں، یہ لکھو کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے مسلمان، نیکیاں تو ملے گی، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا۔ اور حدیثوں کا حوالے بھی ڈال دیتا ہوں، جو آج کا ہمارا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے اس میں تو کئی مرتبہ امیجز بنا کر میں نے بھیج دی کہ ہماری نیا ترجمہ آئے گا تو پہلے ہی ملے گا، کھولو تو پہلے یہ دعا ملے گی حوالوں کے ساتھ۔ تو ہمارے شریعت میں نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے، صرف محبت کی نگاہ سے میاں بیوی بات کرے، ویسے محبت تو ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے مسافہ کریں تو دونوں کے گناہ ایسا جھڑتے ہیں جیسے نل ہوتا ہے، نل کا پانی یوں کھولو تو پانی کیسے گڑ 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 گرتا ہے، ویسے ایسے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو گناہ معاف کرانا، نیکیاں کمانا یہ بہت آسان مسئلہ ہے قبول کرانے کا۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ میرا رومال ہے پاک کا، اس میں معمولی گندگی لگ گئی، میں نے صاف نہیں کیا اور اسی کے اوپر عود لگا رہا ہوں، عنبر لگا رہا ہوں، گلاب ڈال رہا ہوں، تو گندگی ہی غالب رہی گی۔
برابر ہے کہ نہیں بھائی؟ دیکھیے مثال ہے، تو معروف ہے، لوگ جانتے ہیں اس کو. جتنا بھی عود لگاؤ، جتنا بھی گلاب لگاؤ، جتنا بھی کرو، غالب گندگی نہیں. ہاں اس کو دھو دیا نہیں، دھو دھا کر بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا. ابھی ایک قطرہ عود کا لگایا، معمولی سا گلاب ڈالا، یہ رومال جو ہے وہ روشن بھی ہو جائے گا، چمک بھی جائے گا. یہی معاملہ ہے دل کا، کہ دل کے اندر برائیاں بھری ہوئی، نماز کا عطر ڈال رہے، قرآن کا عطر ڈال رہے، درود شریف کا عطر ڈال رہے، اللہ نیکیاں ملے گی. ہماری یہاں قبول نہیں ہوگی. ہم تو جو ہے نا قلب سلیم کو دیکھتے ہیں. اس لیے دعا منگوائی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما. یہ دعا منگوائی حدیثوں میں. صحابہ فوکس کرتے تھے اس کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بھائی، وہ حضور فرماتے تھے بھائی دیکھو میرے سامنے جو ہے نا کسی کی شکایت مت لاؤ. صحابہ کو کہتے تھے اس لیے کہ میرے دل کے اندر جو ہے کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رہنی چاہیے، میرا دل پاک صاف رہنا چاہیے. تو پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ سے قلب سلیم مانگو. ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اونچا ٹاپ درجہ ملا نا، وجہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. جن نبیوں کی جماعت میں ابراہیم بھی ہے، وہ ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آیا. تو ان کے کھاتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، مکہ بھی آ گیا، بیت المقدس بھی آ گیا، سب آ گیا، ساتھ ساتھ زندگی. اس لیے دل، آدمی اپنے دل کو دیکھے کہ میں کیسا ہوں، اچھا ہوں کہ نہیں. ہاں دل اگر آپ کا صاف ہے، معمولی کام کرو گے تو آپ چمکو گے. جتنوں کو بھی ملا ہے دل کے صفائی پر ملا ہے، دل کے میلے بنے پر نہیں ملا. کہ دل صاف. پھر اللہ سے دعا کرتے تھے. سعد بن وقاص دعا کرتے تھے اللہ فلا کر دے، تو ان کی دعا تیر بہدف قبول ہوتی، زیادہ رونے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بات یاد رکھنا. ایک بات یہ. دوسری بات ہماری شریعت میں قومی ترتیب ختم کر دی. شادی بیاہ قومی ترتیب پر نہیں، کھانا پینا قومی ترتیب پر نہیں، کہ ہمارے کاروبار کے قومی ترتیب پر نہیں، ہمارے کپڑے کے قومی ترتیب پر نہیں. یہ ہمارے یہاں ساتھی جو اصلاحی معاشرت کا فکر کرتے ہیں تو قومی ترتیب نہیں سمجھاتے، وہ محمدی ترتیب سمجھاتے ہیں. محمدی رگوں کو جڑوایا اور قومی رگوں کو کٹوایا، قومی رگیں کٹوائے، محمدی رگیں جوڑو، اللہ اعزاز دے گا، اونچا اعزاز ملے گا جو سعد بن معاذ کو ملا. سعد بن معاذ جو ہے یہ مدینہ منورہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے. 2 آدمی بڑے لوگوں میں سے تھے مدینہ منورہ کے، ایک سعد بن عبادہ اور ایک سعد بن معاذ. ٹاپ لوگوں میں، یعنی یہودیوں سے بھی ان کی دوستیاں، یہودیوں میں کوئی لڑائیاں، مدینہ تو یہودیوں سے بھرا ہوا تھا نا، تو یہودیوں سے کی دوستیاں، ان کی لڑائیاں ہو تو جا کے فیصلہ کرتے تھے. اس طریقے سے ان کے شادیوں بھی جاتے تھے زمانہ جاہلیت سے پہلے. یہودی ان کے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، اتنا اونچا مقام تھا ان کا. یہودیوں کا کوئی مسئلہ ہوتا سعد بن معاذ کو بلاتے اور کہتے کہ تم سے فیصلہ کرو، ہمیں منظور. یہ تھے سعد بن معاذ. خندق کے موقع کے اوپر جب خندق کا معاملہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات آئی، تو چپکے سے سعد بن معاذ سے مشورہ کیا. یہ میں مختصر قصہ سنا رہا ہوں آپ کو. قومی رگیں کٹوائی، محمدی رگیں جڑوائی، قومی ترتیب ختم کروائی، محمدی ترتیب قائم کروائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے مشورہ کیا. یہ کہا بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ سب آ رہے ہیں وہاں، ابھی روزانہ کی لڑائی ہے مکہ والوں سے، اور یہاں آئیں گے تو یہاں پر بھی بے ایمان ہیں، یہاں پر بھی یہود بھرے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی یہ سارا معاملہ ہے. کہ میری رائے یہ ہے
کہ تمہارا ان لوگوں سے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، تم چپکے سے جا کر ایگریمنٹ کر لو بھائی یہ لوگ مکہ والے آ رہے ہیں، تم ان کا ساتھ مت دینا، ہمارا ساتھ دینا، ہم سب مل کر جو ہے مکہ والوں کو بھگائیں یہاں سے۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے، وہ تم جا کر اتنا کام کرو، تمہارے تعلقات ہیں، تم تو باس ہو۔ یہ باس تھے سعد بن معاذ، اور ہر مرد یہودی، ہر مرد، ہر عورت ان کا اکرام کرتی تھی۔ سعد بن معاذ گئے، سب یہودیوں کو جمع کیا آوالی میں۔ آوالی ایک جگہ ہے جہاں آج کل ہم رہتے ہیں، وہ آوالی ہے، جہاں ہمارا مکان ہے وہ باب الاوالی، وہاں پر یہودیوں کے بڑے بڑے باغات تھے۔ سعد بن معاذ نے سب کو جمع کیا۔ ہاں باس، کیوں بلایا؟ بھائی دیکھو میں تمہارا بڑا ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہاں ہاں، میں جو کہوں گا مانو گے نہیں مانو گے؟ مانیں گے، یہ مکہ والے آ رہے ہیں سب، بس تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم ان کا ساتھ مت دینا، ہمارا ساتھ دینا۔ منظور، ایگریمنٹ کرو بھائی۔ ایگریمنٹ کیا، لکھ لیا، صحیح سکے ہو گئے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم شو مل سے ہمیں شو آل چھو، ان کا تو پیسہ ہوتا ہے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ کھجورے دیں گے آپ، کتنے دو گے؟ اتنے دیں گے۔ ہو گیا ایگریمنٹ۔ مکہ والوں کو پتا چلا کہ بھئی انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے یہودیوں سے، لیکن اپنے کو اگر مسلمانوں پر غالب ہونا ہے تو یہودیوں کو ساتھ لینا ضرور۔ تو بہت بڑا جتھا ہے مدینہ منورہ میں، مدینہ میں، خیبر میں بہت بھرے ہوئے تھے، بڑی بڑی کالونیاں تھیں ان کی۔ آج تک اسی لیے خیبر پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ خیبر ہماروں سے، ابھی تک ضلع نہیں ہے، ان کے تاریخ قصے معلوم ہے، ابھی تک ان کے پلاننگ میں ہے کہ خیبر ہمارا ہے۔ مکہ والوں کو پتا چلا تو ابو سفیان چپکے سے آئے اور یہودیوں سے کہا بھائی ہم لوگ آ رہے ہیں وہاں سے، ہمارا ساتھ دینا، یہ مسلمانوں کے ساتھ مت دینا۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، وہاں سے ایگریمنٹ کیا، ٹھیک ہے، سب کچھ کھجورے کا وعدہ بھی ہو گیا اور یہاں پر بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن ہم کو دو گے کیا؟ مکہ والوں سے کہہ رہی یہودی مدینہ کے۔ ابو سفیان نے کہا بھائی تم جو مانگو گے دیں گے۔ بھائی دیکھو ہمارا ایگریمنٹ سعد بن معاذ سے ہوا ہے، وہ اتنا ٹن کھجورے دیں گے۔ تو مکہ والوں نے کہا وہ جو دیں گے ہم اسے ڈبل دیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا یہودیوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں اور کون، لیکن وہی کے ذریعے سے خبریں آ جاتی تھی نا کہ یہ اندر اندر چالاکیاں کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر چالاکی کے ساتھ اپنے مذہب پر چلے گا، چالاکی کے ساتھ، تو وہ یہودی کا ایک حصہ ہے۔ کہ ہمارے شریعت میں کوئی چالاکی نہیں ہے، ہمارے شریعت میں قلب سلیم ہے، سیدھی سادی شریعت، کوئی لپن چھپن نہیں، آؤ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، چلے جاؤ۔ ہمارے شریعت میں کوئی چالاکی سکھائی ہی نہیں جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، خندق کی تیاری ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ پھر معاملہ ایسا ہوا ہے۔ تو آپ یہ داڑھی میں پکڑ کر حضور بیٹھے ہوئے، کہا کتاب ایسا، اور آپ جب ایسا بیٹھتے تھے تو یہ غم کی یعنی نشانی ہوتی تھی کہ غم ہے، اور کبھی کبھی داڑھی کو یہ ہاتھ پھیرتے تھے، مطلب کوئی ٹینشن ہے۔ سعد بن معاذ آئے، حضرت کوئی غم کی خبر ہے، کوئی ٹینشن ہے؟ فرمایا ہاں۔ ان کا کیا؟ یوں کہا کہ ایسی خبر آئی ہے وہ ابو سفیان وہاں سے آ گیا اور ایگریمنٹ کر لیا ان کے ساتھ، اور تمہارا ہمارا ایگریمنٹ سے ایک طرف رکھ دیا انہوں نے اور معاملہ ان کے ساتھ کر دیا، سارے کے سارے ان کے ساتھ ہو گئے، اب ہم اکیلے ہیں یہاں۔ تو سعد بن معاذ نے کیا جواب دیا؟ حضرت آپ ٹینشن نہ لیں، حضرت ہم نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی ہم نے ان کو کھجورے نہیں دیے، ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہماری کھجورے ہم نہیں دیتے تھے ان کو، یہ تو اسلام میں ہم نے کھجورے دینے کا اس لیے کہا کہ آپ نے مجھے بھیجا کہ ایگریمنٹ کرو، یہ کرو، تو میں نے کیا، وہ نہیں، ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس نے فرمایا بھی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن تو جا کر ذرا تحقیق تو کر بھائی، تاکہ مجھے میرا ٹینشن، میں بھی ٹینشن فری ہو جاؤں. تو تحقیق تو کر کے ہے کیا. سعد بن معاذ آئے، یہودی کو جمع کیا. اب وہ یہودی ایک اس طرح منہ کر کے بیٹھا ہے، ایک اس طرح منہ کر کے بیٹھا ہے. سمجھ گئے نا؟ کبھی کبھی عموماً بھی ایسا کرتے ہیں نا. کبھی لڑائی ہوتی ہے تو آواز تک سے کوہم تک سے مدد گڑبڑ سے. سعد بن معاذ سمجھ گئے. سعد بن معاذ نے کہا بھائی دائیں بائیں دیکھو مت، آپ نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ جو کہ یاد ہے. تو اس کا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اب ہم وہ ایگریمنٹ کرنا نہیں ہے. یا کاغذ ایگریمنٹ کے کاغذ لائے، سعد بن معاذ کے سامنے ہی پھاڑ دیا. اب ٹینشن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سعد بن معاذ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ مضمون صرف سمجھا رہا ہوں، قومی رگ کاٹنا، محمدی رگ جوڑنا. قومی ترکیب چھوڑو، محمدی ترکیب پر آؤ. بس ہر چیز میں دیکھو محمدی ترکیب کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں، اور آپ ٹینشن میں، بے ایمان آ گئے. ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں. خندق تو ٹھنڈک بھی ہوا ہے. مدینہ منورہ کی ٹھنڈی بہت ہوتی ہے. اب کہ میرا پوری ٹھنڈی مدینہ میں گزری، 2022 کی پوری ٹھنڈی، وہ ٹھنڈی میں نے دیکھی. او زبردست. حضور کے زمانے میں یہ ٹھنڈی ہوتی تھی. ایک مرتبہ تو حضور کے زمانے میں ایسی ٹھنڈی آئی، کوئی فجر کے لیے آیا ہی نہیں، کوئی نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال، بس حضور امام اور مؤذن. حضور نے کہا بلال آج کیا معاملہ ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، تو اور میں ہوں. تو بلال نے کہا کہ حضرت آج ایسا پالا پڑا ہے، پالا کا مطلب برف، آج ایسا برف گرا ہے مدینہ میں کہ جو ہے کوئی گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گھر سے فجر کے لیے تو نکلنا پڑے گا، فجر کے لیے نکلنا پڑے گا. کوئی نہیں، نہ ابو بکر نہ عمر، کوئی صحابی نہیں. حالانکہ گھر کے دروازے لگے ہوئے تھے، لیکن ٹھنڈی ایسی تھی کہ کوئی آیا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور خود جا کر کہا بھائی آج کیا معاملہ ہے. ٹھنڈی بہت ہے، نکل خون جو ہے نا، خون یہ جم رہا تھا جیسے پانی جم جاتا ہے نا ٹھنڈی میں. حضور نے کھڑے کھڑے دعا مانگی، اے اللہ میرے مدینے کو ایسے ٹھنڈی سے بچانا تو لوگ مسجد میں بھی نہ آ سکے. اے اللہ بیماری سے بچانا. اور ایک دعا مانگی کہ اللہ تیرے ابراہیم خلیل نے مکہ کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ میں مدینہ کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس کے پھلوں میں برکت دینا. اس کے ٹھنڈی کم ہوئی، پھر یہ لوگ آئے، نماز ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس آج جو ہے، آج کے بعد مدینہ منورہ میں بڑی وبا نہیں آئے گی، بڑی بلا. چھوٹے چھوٹے بخار وغیرہ تو آئیں گے، لیکن بڑی بلا جس میں موتیں ہو جاتی ہیں، تعاون کی بیماری ہے یہ. اور میں نے دعا مانگی ہے اور بڑھیا کی شکل میں بیماری اور ساری چیزیں یہاں سے نکلی اور جوفا میں چلی گئی. جوفا یہ یہودی کی بستی. آپ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آؤ گے یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاؤ گے، آپ جاؤ گے تو بورڈ آئے گا، لکھا ہوگا جوفا جوفا جوفا. یہ یہودی کی بستیاں ہیں، یہود رہتے تھے وہاں. تو بہت ٹھنڈی خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر. صرف یہ قصہ ہے کہ بہت سالوں کے بعد قصہ سنا رہا ہوں. قومی رگیں کاٹو، قومیت نہیں، محمدیت لاؤ اپنی زندگی کے اندر. وہ آدمی کبھی نامراد نہیں ہوگا جو محمدی رگوں کو جوڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، سب بیٹھے اندھیرے کے اندر. آپ نے فرمایا بھائی میں چاہتا ہوں کوئی ایک آدمی ہمت کرے اور ہمت کر کے چلا جائے یہاں بے ایمانوں کے جتھے میں، اور کوئی بھی کسی کو مارے نہیں، کچھ نہیں، صرف مجھے اتنی لا کر خبر دے کہ وہ کر کیا رہے ہیں وہ لوگ. کون تیار ہے؟ صحابہ میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا. ٹھنڈی تھی، ہوائیں چل رہی تھی، بار بار اسے تشکیل کر رہے ہیں.
بھائی کوئی ایک آدمی تیار ہو جائے جو مجھے وہاں سے خبر لا کر دے دے تاکہ میں پلاننگ کر سکوں کیا کرنا ہے مجھے. کوئی نہیں. سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. بھائی سامنے کون بیٹھا ہے؟ اندھیرا تھا. حذیفہ آہستہ سے بولا. بھائی زور سے بولو. حذیفہ. اچھا اچھا کھڑے ہو جاؤ. اب وہ کھڑے ہوئے, لنگی پہنی ہوئی ہے اور اوپر کا دھڑ جو وہ خالی. بھائی ایک ایک لنگی ہے, کرتا. مطلب 2 چادریں تھیں. ایک چادر بیوی کو دے آیا اور ایک چادر میں لنگی پہن کر آ گیا, دوسری نہیں ہے میرے پاس. تو یہ فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ. تو حذیفہ کہتے تھے کہ یہ تو آرڈر ہو گیا, منع تو کر سکا نہیں میں, تم جاؤ. تو حذیفہ نے کیا کہا؟ حضرت مجھے سردی بہت لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حذیفہ نامی آدمیوں کی سردی بہت لگی, جب دیکھو تو چھڑ چھڑ کرتے ہوں گے وہ. اب تجربہ کرنا, یہ تجارب ہے. تجارب کا مطلب سمجھتے آپ؟ میں یعنی یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے, بغیر صفحے کی ہے. جیسے کسی نام کے آخر میں نون آئے نا, نون, تو وہ تو یا تو ایک دم ٹاپ ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا, بیچ والا نہیں ہوگا. کسی کے آخر میں نون آئے, مثلا رمضان, تو رمضان ایک دم ٹاپ. قرآن کہ ایک دم ٹاپ. شعبان کیا ہو گیا؟ دوسرا وہ دے دو. ہو گیا. تو بغیر صفحے کی سنا رہا ہوں. یہ کوئی حدیث میں نہیں, قرآن میں نہیں, لیکن ان لوگوں کو تجربے ہوتے ہیں نا کہ جس کے آخر میں لام آوے, لام. دیکھو یہ بھی ہو رہا ہے, ہمیں قاصد بھی ملا لکنت زدہ. ارے اللہ کے بندو, پروگرام مانگتے ہو تو مائک تو ٹھیک رکھو یار. کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ وہ جو بڑا مائک تھا وہ لے لو. نہیں وہ دونوں اسی طرح سے آخر میں جو لام آگے نا, لام اس کا بھی ہے, ڈنڈول لام ہے نا. ارے بتاؤ تو صحیح. جبریل, اسرافیل, میکائیل, ڈنڈرول. اچھا میں ایسا کرو, بغیر مکی بیان سن لو, آدھا گھنٹہ تو ہو گیا اس میں. یہ کہہ رہے یار لگا تو بہت پڑتا ہے, ہو گیا. یہ بغیر صفحے کے سنا رہا تھا. ڈنڈرول کے اثر میں لام ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ نا. اسرائیل, اسرافیل, اسرائیل, میکائیل, یہ بھی لام والے ہیں سب آخر میں. وہ تو بعد میں سنائیں گے اس کا کیا مطلب ہے, لیکن ابھی نون والا سن لو بغیر صفحے کا. قرآن ٹاپ 1 ہے, رمضان ٹاپ 1 ہے, شعبان ٹاپ 1 ہے, دین ٹاپ 1 ہے. برابر ہے کہ نہیں کر رہا میں؟ دین ماشاءاللہ ہمارا جو ہے یہ ٹاپ 1. پھر شیطان آ گیا نیچے, فرعون, قارون, حامان, یہ آ گیا ایران اور یمن, میمن, مومن, گٹھامن. یہ جتنا ہے نا
یہ بغیر سزے کا ہے، لیکن ان کا کسی نے جس نے بھی لکھا ہے بہت بڑا اس کا تجربہ ہے، جو اسے کہ یا تو یہ اوپر چڑھیں گے یا نیچے آئیں گے، بیچ میں نہیں رہیں گے. نام کی بھی ایسے ہی دیکھ لو آپ، عدنان، عثمان، فرقان، نجران، یہ آخر میں نون، اسی طرح آخر میں لام. ڈنڈرول یا داخل ہوا تو مجھے یاد آیا، ارے یار یہ لام ہے، ڈنڈرول. جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ڈنڈرول، یہ تو لطیفہ ہے. تو یہی معاملہ حضرت حذیفہ کا. انہوں نے کہا حضرت مجھے تو بہت ٹھنڈی لگ رہی. آپ نے فرمایا ٹھنڈی مخلوق ہے، ٹھنڈی محتاج ہے. میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ تجھے ٹھنڈی ستائے گی نہیں، تو جا اور جا کر مجھے خبر لا کر دے، تیرا کام اتنا ہے. لیکن حذیفہ کچھ کرنا مت، چانس ملے گا تجھ کو. کہ ابھی ابو سفیان ہے، یہ ہے، وہ ہے. ابو سفیان کے آخر میں بھی نون ہے. کتنا پریشان کیا حضور کے، کتنا پریشان کیا. وہ احد میں آئے، فلاں جگہ آئے، بدر میں آئے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. آخر میں کچھ کرنا مت. حذیفہ کہتے میں روانہ ہو گیا. روانہ ہوا تو وہاں میں نے دیکھا بے ایمانوں کو خوب ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن میری ٹھنڈی ختم ہو گئی. میرے لیے ان ہواؤں کو اللہ نے لو بنا دیا، جو گرم گرم ہوائیں لوہیں چل رہی میرے لیے، باقی سب ٹھنڈی میں چھٹر رہے. ابو سفیان نے اعلان کیا بھائی دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی جاسوس آیا ہے، مجھے خاص اعلان کرنا ہے، لیکن وہ جاسوس اگر ہماری بات سن لے گا تو ہمارا سارا راز ان کے پاس چلا جائے گا. اس لیے جاسوس کو پکڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دائیں بائیں جتنے لوگ کھڑے ہیں ہر آدمی ان کے سر پر ہاتھ رکھ لے. دائیں والے کے سر پر تو اپنوں سن بھائی، اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھ لے تو اپنوں سن، تو سمجھ میں آ جائے گا. جاسوس ہوگا تو پکڑا جائے گا. حضرت حذیفہ نے کہا میں نے سنا تو میں نے دیکھا میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھے، میں نے دو کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. بھائی تو اپنا ہے، تو ہمیں اپنا تو بھی اپنا. تو مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں. یہ حذیفہ کہتے کہ مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور میں نے دیکھا کہ وہ سفیان بالکل قریب میں. دل میں آیا کہ یار یہی زہریلا گھوڑا ہے، آپریشن کر لوں، لیکن حضور نے منع کیا تھا. ابو سفیان نے اعلان کیا بھی ہم لوگ ہار گئے، ہم لوگ تو جا رہے ہیں. آج مکہ والے چلے گئے لیکن پھنس گئے کون؟ وہ یہودی. بات سمجھ آ گئی نا، وہ پھنس گئے کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، سب بھاگ گئے. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں واپس جب ہوا، خندق سے نیچے اتر رہا تھا، جبریل علیہ السلام آئے، فرشتے آئے اور انہوں نے کہا حضور کو خوشخبری دے دو، اللہ نے کامیابی دے دی. میں واپس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور خوبصورت قسم کی چادر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں وہاں جا کر بیٹھا، پوری رات کا جاگا ہوا تھا. تو جا کر میں بیٹھا تو مجھے نیند آنے لگی، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو پوری کریں گے. میں وہیں لیٹ گیا. جب میں لیٹ گیا حضور نے دیکھا کہ حذیفہ آ گیا ہے. میں جو لیٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ان کی چادر مجھ پہ ڈال دی. جب مجھ پر ڈالے تھے مجھے تو اور اچھی نیند آ گئی. حضور کی چادر، مجھے تو بہت اچھی نیند آئی، کھراٹے لینے لگا. حضور نے ساری نماز پڑھی، دعائیں مانگی، پھر جگایا. تو حذیفہ نے کہا کہ حضرت یہ خوشخبری ہے. آپ نے فرمایا تجھ سے پہلے جبریل نے مجھے آ کے خوشخبری دے دی ہے، ہم جیت گئے. یہ تو ہو گیا. قوم رکھ سمجھانی ہے، محمد رکھ اسے سمجھا رہا ہوں. اب ہم جیت گئے، مسلمان بھی جیت گئے، سب کچھ ہو گیا، واپس چلے گئے. اب یہودی گھبرائے کہ یار આપણે આ લોકો આજે એગ્રીમેન્ટ ખતમ કર્યું، પેલા મક્કાવાળાથી મળ્યા، એ તો જે છે બધા નાસી ગયા અને હવે આપણે તો મદીનામાં જ રહેવું છે. હવે પતા નહીં આપણું શું થાય. મદીના મુનવ્વરા પહોંચે، جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر یوں کہا کہ حضرت اللہ نے حکم دیا ہے اور میں بھی کہتا ہوں کہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ وہ بھی ہتھیار نہ اتاریں اور یہودیوں کا مسئلہ حل کریں. بنو قریظہ آپ جائیے وہاں. تو حضور نے کیا کہا؟ جبریل میرے ساتھی بہت تھکے ہیں، بھوکے ہیں، بہت سخت تھکن میں ہیں، تو کبھی نہیں ہم نے ہتھیار نہیں اتارے، لگے آ تو ان کا مسئلہ بھی نمٹاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی. بھائی کون تیار ہے جانے کے لیے؟ کہا تھا علی تیار ہو گئے.
ان کے ساتھ جماعت بن گئی. حضور نے کہا جاؤ وہاں بنو قریظہ. اب تک وہ جگہ ہے وہاں. روزانہ مدینہ منورہ میں جب میں ہوتا ہوں تو ہمارے ایک بھائی عبد المجید ہیں, وہ ہمیں وہاں پر ناشتہ دلانے کے لیے لے جاتے ہیں بنو قریظہ روزانہ. ان کا معمول ہے. میں ان کے قصہ سناتا ہوں کہ تم جاؤ, لیکن دیکھو عصر کی نماز مت پڑھنا, عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا. اچھا, اور یہاں سعد بن معاذ کو تیر لگا تھا, خون نکلنا شروع ہوا, دعا مانگی, اے اللہ جب تک قومی رگ نہ کاٹ دوں, محمدی رگ نہ جوڑ لوں, میری موت نہ آئے. یہ یہودی نہیں تھے سعد بن معاذ, لیکن ان کے جیسے ان کے تعلقات اتنے تھے گویا کہ یہودی تھے تو اوس اور خزرج والے, یعنی اتنے کہ میں ان کی قومی رگیں کاٹنا چاہتا ہوں, محمدی رگ جوڑنا چاہتا ہوں, بس میں اللہ رسول کو خوش کرنا چاہتا ہوں. اس لیے اس کی فضیلت ہے. صبح کے وقت میں کوئی بھی آدمی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں لے جاؤں گا. ایک مرتبہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں اسے الگ سے لکھا ہے. 3 مرتبہ کی فضیلت الگ ہے, اور ایک مرتبہ کی فضیلت یہ ہے کہ میں اللہ رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں. دعا مانگی, اے اللہ میرا زخم روک دے, میرا زخم روک دے, میرا زخم روک دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے. ایک کام تو ابو کے ساتھ جماعت بھیج دی, دوسرا کام سعد بن معاذ کے لیے خیمہ لگا لیا مسجد نبوی میں, اور یمنی لوگ تھے, ان سے کہا بھی ان کی خدمت کرو. قبیلے بنی غفار کے لوگ تھے, بھی ان کی خدمت کرو. یہ بس موت کے قریب ہے یہ آدمی, اب مرے تب مرے, اب مرے تب مرے, ایسا معاملہ تھا. خون بہت نکل چکا تھا خندق کے موقع پر, اور انہوں نے دعا مانگی تھی, یا اللہ میں قومی رگ کاٹنا چاہتا ہوں, محمدی رگ جوڑنا چاہتا ہوں, میرے اس زخم کو تو خون کو روک دے تاکہ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, اور یہ میں کام کر کے دکھاؤں. اب وہاں پر پہنچے حضرت علی. راستے کے اندر صحابہ میں اختلاف ہوا. بعد نے کہا کہ سورج غروب ہو رہا ہے, ہم تو پڑھیں گے عصر کی نماز. بعد نے کہا حضور نے روکا ہے, وہاں جا کے پڑھنا, ہم تو وہاں جا کے پڑھیں گے. آدھوں نے رستے میں پڑھی, آدھوں نے مغرب کے وقت پہ پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سب سے پہلے یہ میٹر رکھی, حضرت ہماری عصر کی نماز کا فیصلہ کریں آپ. تو آپ نے فرمایا جس نے رستے میں پڑھی اس کی بھی ہوگی, اور جس نے وہاں بنو قریظہ میں پڑھی اس کی بھی ہوگی. ٹینشن مت لو, لڑائی مت کرو, ہو گئی سب کی. اب کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے کہا, پہلا تھا ان کا, بھئی آ جاؤ, اتر جاؤ, معاملہ حل کرو, کیا کرنا ہے. مدینہ میں تم بھی رہتے ہو, مدینہ میں ہم بھی رہتے ہیں. تو بنو قریظہ نے کیا کہا کہ حضرت ایک کام کریں, ہم تو بہت پرانے ہیں, آپ لوگ نئے ہو. ظاہر میں دیکھنے جائے تو حضور نئے ہیں نا, بھئی یہ تو سالوں سے چلے آ رہے تھے, وہاں بڑی بڑی پیڑیاں تھیں ان کی. تو آپ نے فرمایا نئے پرانے نہیں, ہم تو ایک ہی دعوت دیتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا تو باہر نکلو یا پھر ہم کچھ ترتیب کریں. کیسے ایک کام کرو, آپ جو ہے ابو لبابہ کو بھیج دو. یا ابو لبابہ کے ان کے تعلقات تھے تجارتانہ, دوستانہ. حضور نے بھیج دیا ابو لبابہ کو, جاؤ. ابو لبابہ کو لے کر بیٹھے کہ بھائی دیکھو تمہارے ہمارے پرانے تعلقات ہیں یار, صرف ہمیں اتنا بتا دو کہ ہمارے بارے میں تمہارے نبی کا کیا خیال ہے. ابو لبابہ نے کہا دیکھو اللہ کے رسول کا راز ہے, میں تو نہیں بتاؤں گا, اللہ کے رسول کا راز ہے, نہیں بتاؤں گا. ابو لبابہ نے کہا زبان سے نہیں کہنا. ان لوگوں نے یہودیوں نے کیا کہا ابو لبابہ سے, زبان سے نہیں کہنا, خالی بھی اشارہ کر کے بتا تو ہم سمجھ جائیں گے. تو ابو لبابہ نے اشارہ کیا, وہ سمجھ گئے. پھر ابو لبابہ کو احساس ہوا کہ ارے میرے ہاتھ میں کیا ہے, اگر بتا دو تو 5 کے 5 انڈے تمہارے. تو وہ تو پتہ چل گیا 5 انڈے ہیں, 5 روپے ہیں. ابو لبابہ گھبرا گئے, او میں نے تو اللہ کے رسول کا راز کہہ دیا. پیچھے کے راستے سے نکل کر سیدھے مسجد نبوی میں پہنچ گئے, باندھ دیا اپنے آپ کو, جب تک اللہ مجھے نکاح چھوڑے گا نہیں میں چھوٹوں گا نہیں. اور یہاں صحابہ انتظار کر رہے ہیں ابو لبابہ کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں ابو لبابہ کا. 24 گھنٹے ہوئے ابو لبابہ آئے ہی نہیں. حضور نے فرمایا بھی ابو لبابہ کہاں گئے. ایک صحابی نے کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے انہوں نے اندر ہی قتل کر دیا ہوگا. آپ نے فرمایا بدگمانی نہیں,
سچی خبر لاؤ کہاں ہے ہمارا ساتھی. مدینہ سے خبر آئی ابو لبابہ تو مسجد نبوی میں اور یہ چوک ہوئی ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ ابا لبابہ، رحم اللہ ابا لبابہ، اللہ ابو لبابہ پر رحم کرے. اگر ڈائریکٹ میرے پاس آ جاتا میں اس کو اللہ سے معاف کرا دیتا، لیکن اب ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں گیا ہے. ابو لبابہ جانے اور اللہ جانے، ہم بیچ میں نہیں پڑتے. یہ آپ نے اعلان کیا. اب یہ بات ہو گئی. اب میں آ رہا ہوں سعد بن معاذ کے قصے پر. قومی رکھ کاٹے محمد رکھ جوڑی. بنو قریظہ نے کہا کہ ہمارا بڑا سعد بن معاذ ہے، آپ ان کو بلاؤ، ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا ہم اسے منظور کریں گے. آپ نے فرمایا بہت اچھا. بھیجا مسجد نبوی میں. بیمار تھے، گدھے پر ان کو لایا گیا. ایک طرف یہودی بیٹھے، ایک طرف مسلمان بیٹھے. سعد بن معاذ آئے، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مجھے کیوں بلایا؟ فرمایا دیکھو سعد، میں نے اس لیے بلایا ہے، یہ پوری قوم تمہارے فیصلے پر خوش ہے. تم ان کے بڑے ہو، ان کے کام نمٹاتے ہو، ان کے چودھری ہو، یہ آپ کے فیصلے پر خوش ہے اور ہم بھی تیرے فیصلے پر خوش ہیں. تو جو فیصلہ کرے گا ہم منظور کریں گے. تو سعد بن معاذ رو دیے، حضرت نبی کے ہوتے ہوئے امتی فیصلہ کرے؟ بھائی نبی ہے، امتی میں تو امتی ہوں. رائے نہیں، ہم تیرے فیصلے پر خوش ہیں. فرمایا ابو بکر عمر سے بھی پوچھ لو وہ بھی خوش ہیں کہ نہیں. وہ بھی تو شورا کے لوگوں میں تھے نا. ابو بکر عمر عبد الرحمن ابن عوف، یہ ساری شورا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہیں ان سے پوچھ لو. تو پوچھا بھائی تم سب خوش ہو؟ ہم خوش ہیں. سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے. اور یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ سعد بن معاذ ذرا اپنے دوستی کا خیال رکھنا، تمہارے ہمارے سمجھ گئے پرانے تعلقات رہے. سعد بن معاذ نے جواب دیا الیوم انی لا اخاف لومۃ لائم، آج میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی طرف کوئی توجہ نہیں کروں گا. آج میں وہ فیصلہ کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. قومی رکھ کاٹوں گا، محمدی رکھ جوڑوں گا. قومی ترتیب چھوڑوں گا، محمدی ترتیب کو قائم کروں گا. سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان یہودی کے جتنے نوجوان ہیں ان سب کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیا جائے، اور جتنے بچے اور عورتیں اور بوڑھے ہیں ان سب کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. جب یہ فیصلہ کیا حضور کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر، ہنی اللہ کا یا سعد، اللہ اکبر. ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ سعد نے جو فیصلہ کیا ہے آسمانوں پر اللہ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے. کتنا بڑا درجہ ہے. قومی رکاتی، محمد رکھ جوڑی. وہی کھڑے کھڑے دعا مانگی، اے اللہ قومی رکھ کاٹ چکا ہوں، محمد رکھ جوڑ چکا ہوں، اب میرے زخم میں برکت دے، ایسے برکت دے کہ تیری میری ملاقات ہو جائے. جہاں یہ دعا مانگی وہ خون جو تھا وہ نکلنا شروع ہو گیا. حضور نے کہا فوراً لے جاؤ مسجد نبوی میں، ان کو خدمت کرو ان کی. اور یہاں جو ہوا وہ ہوا. وہ لمبے قصے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آ گئے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سب کو قتل کرنا، عورتوں کو کسی کو قتل مت کرنا، صرف ریحانہ کو قتل کرنا، کہ عورتوں کو چھوڑ دینا، مسلمانوں میں تقسیم کرو الا ریحانہ. یہ حضرت عائشہ کی سہیلی تھی، گوری لڑکی تھی، حضرت عائشہ کی سہیلی تھی، اور یہ ماؤں میں لڑائیاں کرواتی تھی. سمجھ گئے نا. اس کے بعد یہاں کہہ دی، اس کے بعد یہاں کہہ دی. تو حضور بہت ٹینشن میں رہتے، اس لیے کہ جب بھی دیکھتے تھے حضور ریحانہ یہاں سے نکلی پھر ریحانہ وہاں سے نکلی تو آپ کہتے تھے کہ ٹینشن پتہ نہیں کیا کیا کر کے آئی ہوگی. اس کو بھی قتل کیا وہاں. یہ سعد بن معاذ نے بھی فیصلہ کیا تھا ساری عورتوں کو چھوڑ دو الا ریحانہ، ریحانہ کو مت چھوڑو. اب مسجد نبوی میں آ گئے، معاملہ ختم ہو گیا. بنو قریظہ قابو میں آ گئے، قلعہ قابو میں آ گیا. رات کا وقت تھا. اپنے اعزاز بتا رہا ہوں، ڈنڈرل والوں یاد رکھنا، اگر قومی رگے کاٹی، محمدی رگے جوڑی تو اللہ ہم کو وہ اعزاز دے گا جو اللہ نے سعد بن معاذ کو دیا ہے. کسی صحابی کو وہ اعزاز نہیں ملا ہے جو سعد بن معاذ کو ملا. طبیعت خراب ہوئی سعد بن معاذ، خون نکلنا شروع ہوا، اور خون ایسا نکلا کہ بہنے لگا.
مسجد نبی میں قبیلہ بنی غفار کا ایک نوجوان آرام کر رہا تھا، اس کے انگوٹھے کو خون لگا گرم گرم، اس نے دیکھا کہ یہ خون کہاں سے آ رہا ہے، جہاں سے خون آ رہا تھا وہاں گیا تو سعد بن معاذ کے خیمے میں گیا، یہ سکرات میں تھے، رات کا وقت تھا اور حضور کو یاد کر رہے تھے، واہ محمدہ واہ محمدہ، کاش کوئی میرا موت کی خبر حضور کو دے، میں جو ہے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، قومی رگ کاٹ چکا ہوں، محمدی رگ چھوڑ چکا ہوں، بس حضور میرے پاس آ جائیں، آخری میں ان کا چہرہ دیکھ لوں، تھوڑی سی بات کر لوں، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں ان کا چہرہ دیکھ لوں۔ وہ قبیلے بنی غفار کے نوجوان نے سیدھا حضرت عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے کھولا، یہ کیا ہے؟ یہ فرمایا کسی کا انتقال ہو رہا ہے سعد بن معاذ کا اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ اس کے لیے خوشخبری ہے، ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، میں کمرے میں تھا اور کہا کہ دیکھو مدینہ منورہ میں کس کا انتقال ہو رہا ہے، آسمانوں سے اللہ نے حکم دیا ہے 70,000 فرشتے اس کے اکرام میں اتریں جنہوں نے آج سے پہلے کبھی زمین پر قدم نہیں رکھا ہے۔ میرے دل میں آیا وہ سعد بن معاذ ہوگا، سیدھے حضور نے اپنے رات کے ہی کپڑوں میں، کپڑے بدلے نہیں، رات کے کپڑے ہوتے ہیں، لنگی ہے بنڈی ہے، اسی میں آئے تو خیمے میں گئے، یہ جو ہے سکرات میں تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، آنکھیں کھولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک دم سے روح جو ہے ان کی یعنی پھڑکنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لیا اور فوراً لے کر ان کا چہرہ، یہاں سے خون نکل رہا تھا ان کا، حضور نے لیا اور فوراً جو ہے اپنی ران کے اوپر رکھا اور حضور دبانے لگے پیار کرنے لگے، اور ایک جملہ حضور نے کہا، سعد تیرے لیے خوشخبری ہے، قومی رگ تو نے کاٹی ہے، محمدی رگ جوڑی ہے، تھوڑی دیر کے بعد تیری ملاقات اللہ سے ہوگی، یاد رکھنا تیرے ہنسنے سے پہلے اللہ ہنس کر تیری ملاقات کرے گا، تیرے ہنسنے سے پہلے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر مدینہ میں اڑی، کتابوں میں لکھا ہے، عمر ابو بکر کو اطلاع ہوئی، وہ دونوں ہی بھاگے آئے، حضور کے کپڑے خون ابو بکر نے کہا کہ ہمیں دے دو اس کا بدن تاکہ آپ کے کپڑے خراب نہ ہو۔ عمر نے کہا، ماں عائشہ کہتی تھی میں دروازے پر کھڑی ہوئی سن رہی تھی، حضرت عائشہ کہتی تھی کہ دونوں اصرار کر رہے تھے ہمیں دو، اور حضور انکار کر رہے تھے کہ نہیں اس کی موت ہوگی میری گود میں ہوگی۔ 22 صحابی ہے جن کی موت حضور کے گود میں ہوئی، یہ عزت ملی، یہ ان کا احساس ملا، کائے پر؟ قومی رگ کاٹنے پر، محمدی رگ جوڑنے پر، قومی ترتیب ختم کرنے پر، محمدی ترتیب کو قائم کرنے پر۔ جب انتقال ہو گیا حضرت سعد بن معاذ کا تو روایتوں میں یہ ہے کہ ابو بکر عمر ہچکیاں مار کر روئے ہیں۔ ماں عائشہ کہہ رہی تھی میں میرے کمرے میں تھی اور دونوں کی آواز میرے کان میں پڑ رہی تھی، میں تمیز کر رہی تھی یہ میرے باپ کی آواز ہے، یہ عمر کی آواز ہے۔ صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ فرمایا البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پکڑ کر گہرے رنج کا اظہار فرمایا، اور یہ دونوں عورتیں تھے، مدینہ والوں کی اطلاع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آئے میرے کمرے میں اور کہا عائشہ ہاوڑا ہے، کدالی ہے، حضرت آپ کو کیا ضرورت؟ یہ فرمایا میری خواہش یہ ہے سعد بن معاذ کے لیے میں اپنے ہاتھ سے قبر کھودوں۔ نبی یہ احساس مل رہا ہے، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر کھودی، بعض لوگوں نے قبر کھودی، ہر پھاوڑے کے چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی، یہ پھاوڑا مارتے مشک، یہ پھاوڑا مارتے مشک، اور حضور کیا کہتے تھے؟ واہ 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 کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو، کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت ایسی خوشبو مدینہ والوں نے نہیں سنگی ہے، آپ تجہیز تکفیر میں جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں کہا میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی فرشتے آ کر حنظلہ کی طرح اسے غسل نہ دے دیں، اگر فرشتے نے آ کر حنظلہ کی طرح اسے غسل دیا ہم اس کے غسل کے دینے کے اجر سے محروم رہ جائیں گے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے مرنے والے تو مر کے جاتے تھے لیکن یہ کہ ایسی عزت ہم نے کسی کی نہیں دیکھی،
ایسا احساس کسی نے نہیں دیکھا. جنازہ تیار ہو کر آ گیا، کمرہ خالی ہے، کوئی نہیں. روایت میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ داخل ہوئے. حضرت اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ آپ نے فرمایا پورا کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ایک فرشتے نے پر ہٹایا تب جا کر میں بیٹھ سکا ہوں. جنازہ اٹھا، جنازہ کے بھاری بدن کے تھے، سعد بن معاذ، مقداد بن اسود، یہ بھاری بدن کے لوگ تھے، بھاری بدن کے تھے. جنازہ ہلکا پھلکا، تو لوگوں نے کہا کہتے کہ سعد بن معاذ کا جنازہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اسی کا جنازہ ہے، تم نہیں اٹھا رہے، 70,000 فرشتے اٹھا رہے. یہ احساس ملا. سلامتی والے دل کو اللہ ایسا احساس دیتا ہے، یاد رکھنا. سلامتی والا دل، اس کو اللہ یہ احساس دیتا ہے. 5 رگے کٹوائی، محمدی رگے جڑوائی، اللہ نے احساس دیا. صاحب حضرت عائشہ اس قصے کو تفصیل سے بیان کرتی تھی. مردوں میں یہ قصہ بیان کرتی تھی ان کا، اور عورتوں میں فاطمہ ایسے بھی یہ بھی قصہ بیان کرتی تھی. حضرت علی کی والدہ، ابو طالب کی بیوی، صاف دل عورت تھی، بیان کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اکرام کرتے تھے. ماؤں کے سامنے ام ہانی کا تذکرہ بہت کرتے تھے، ام ایمن کا تذکرہ بہت کرتے تھے، حضرت خولہ کا تذکرہ بہت کرتے تھے. پہلے میری 2 شادیاں تو اس سے کرائی ہیں. حضرت خولہ یہ جگ ممانی تھی مکہ مکرمہ میں. حضور کی 2 شادیاں، حضرت عائشہ سے شادی اور حضرت سودا سے شادی، یہ حضرت خولہ نے کرائی. تو کہتے تھے کہ اس کا احسان ہے. اور فاطمہ اسدیہ کا قصہ، روتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت. ابو طالب کی بیوی، ابو طالب جب تک زندہ رہے ان کی بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا حضور روتے روتے کہتے تھے میرے دادا کا جب انتقال ہو گیا میری عمر 8 سال کی تھی اور میں جو ہے نکلا، جنازہ بھی نکلا تو میں روتا ہوا جا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرا باپ بھی نہیں، میرا دادا بھی نہیں. اور عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے کہہ دیا تھا ابو طالب یہ محمد تمہاری تحویل میں ہوگا. بس ابو عبد المطلب کو دفن کیا. مشرکین دفن کرتے تھے اس وقت میں، اسی لیے مسجد نبوی جو ہے نا وہاں مشرکین کا قبرستان تھا. ہمارے یہاں جلاتے نہیں تھے، ہمارے یہاں جلاتے ہیں، وہاں وہ لوگ جلاتے نہیں تھے. ان کے یہاں دفن تھا، وہ دفن کرتے تھے. تو حضور کہتے تھے فاطمہ اسدیہ کا تذکرہ کرتے تھے. میں واپس آیا، دادا کو دفن کیا، کوئی نہیں. ابو طالب نے میرا ہاتھ پکڑا اور ابو طالب رو رہے تھے. دادا کے گھر پر آئے اور مجھے کہا محمد تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو حضور نے کہا یہ میرے کپڑے ہیں. اس لیے اب یہاں سے سامان اٹھے گا نا، یہ میرے کپڑے ہیں. ابو طالب نے خود نے کپڑے جمع کیے، خود نے، اور میں نے بھی جمع کی. 8 سال کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے بھی جمع کیے. اور میرا ہاتھ پکڑ کر سامان لے کر ابو طالب اور میں دونوں کے دونوں ابو طالب کے گھر پہ جا رہے تھے. تو میں نے رستے میں کہا چچا میرا جو ہے نا کچھ کپڑے سوکھ رہے ہیں، وہ رہ گئے. فرمایا کوئی بات نہیں تم لے آؤ. آپ فرماتے تھے بھاگا بھاگا میں گیا وہ کپڑے لے آئے. اپنا بچپنا 8 سال کی عمر کی چیزیں تو بچے کو یاد رہتی ہے، اور حضور نبی یاد تھی. مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر پر آئے اور کہا فاطمہ مہمان لے کر آیا ہوں. ابو طالب کہہ فاطمہ مہمان لے کر آیا ہوں. وہ کھانا پکا رہی تھی تو کوئی جواب نہیں دیا. تو ذرا دیکھ تو صحیح فاطمہ مہمان لے کر آیا ہوں. تو فاطمہ نے یوں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارے یہ مہمان نہیں ہے، یہ تو میرے گھر کا شیر ہے، یہ تو میرے گھر کا شیر ہے. چنانچہ سینے سے لگایا. خود حضور کہتے تھے اور روتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے سینے سے لگایا. ان کے بچوں کی اتنی خیر خبر نہیں رکھی جتنی میری خیر خبر رکھی ہے. کبھی بھی جو ہے مجھے مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مانگا نہیں، کچھ نہیں. یہ روایت کہ کبھی بھی جو ہے کچھ کہا نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو روزانہ میری آنکھوں میں سرما لگاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی. سب سے پہلے مجھے پوچھتی تھی کہ تجھے کیا کھانا ہے، یہ بچوں کو چھوڑو. ابو طالب کے جو بچے ہیں دوسرے علی ہے، حمزہ ہے، ان سب کو چھوڑو. تم دوسرا جو جعفر ہے ان لوگوں کو
تجھے کیا کھانا ہے بتا، میرا اکرام کرتی تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ جب تک ابو طالب رہے تب تک کہ فاطمہ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جہاں ابو طالب کا انتقال ہو گیا کہ فاطمہ اسدیہ مسلمان ہو گئی، وہ اندر تھا کہ مسلمان بنوں، لیکن شوہر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مسلمان ہوئی، مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کو کیا کہتے تھے؟ بھائی دیکھو، آج کی رات عائشہ کے یہاں، کل کی رات میمونہ کے یہاں، پرسوں ترتیب، اور ایک رات فاطمہ اسدیہ کے یہاں۔ حضرت فاطمہ کی ساس بھی ہو گئی، حضرت فاطمہ کی ساس بھی ہو گئی فاطمہ اسدیہ، میرا بستر وہاں لگانا۔ تو روایت میں ایک طرف فاطمہ اسدیہ سوتی، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے، اور بچپن کی پرانی باتیں حضور یاد کرتے، اور فاطمہ اسدیہ بھی کہتی، حضور بھی کہتے، یہ حضرت فاطمہ خود کہتی تھی کہ ہم سنتے تھے دونوں بچپن کی باتیں یاد کرتے کہ یہ ہوا، یہ کافی عرصہ گزرا ہے نا، 42 سال تک ابو طالب نے خدمت کی ہے۔ یہ فاطمہ اسدیہ کا جو انتقال ہوا مدینہ میں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ سعد بن معاذ کے قبر انہوں نے خود کھودی، فاطمہ اسدیہ کے لیے خاص جملہ کہا، حضرت عمر سے کہا، خالد سے کہا اس کی قبر کھودو، لیکن ڈبل قبر کھودنا، 2 آدمیوں کی۔ یہ قبر تو ایک آدمی کی کھودی جاتی ہے، 2 کی چوڑی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پوچھتے نہیں ہو، تم ڈبل قبر کھودو۔ ڈبل قبر کھودی، بقی میں لوگ جمع ہوئے، سب جو ہے پورا مجمع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، جنازہ بھی آیا، اور فاطمہ اسدیہ کو اندر سلایا بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتر گئے، اور اتر کر حضور بھی سو گئے۔ بتاؤ، سارے مجمع کے سامنے۔ سلامتی والی تھی یہ، سلامتی والا دل۔ کسی کے ساتھ حضور قبر میں سوئے نہیں ہے، وہ اکیلی عورت ہے، کسی کے لیے حضور نے قبر نہیں کھودی ہے، سعد بن معاذ کے لیے کھودی، اور کہتے تھے ہر پھاوڑی کی چوٹ پر اس کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی۔ کافی دیر تک لیٹے رہے، کافی دیر تک صحابہ باہر رہے، پھر جہاں لیٹ گئے اس کے بعد حضور خود بیٹھے اور بیٹھ کر اپنا ہاتھ صحابہ کو دیا، لو بھائی مجھے نکالو۔ چنانچہ صحابہ نے ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا اور پھر قبر کو ٹھیک کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنا کفن بھی دیا، حضور نے کپڑا بھی دیا، اور حضور اس کے ساتھ لیٹے بھی۔ پھر حضور نے کہا میں نے میرا کپڑا اس لیے دیا تاکہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے، اور میں نے اس کے ساتھ اس لیے سویا تاکہ جو ہے ان کے بعد جو قبر میں منکر نکیر آتے ہیں نا سوال، یہ سوالات اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس عورت کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اس نے اپنی قوم کو نہیں دیکھا ہے، ہمیشہ میرے طریقوں کو دیکھا ہے۔ ابو طالب تھے تب تک یہ کفر پر رہی، ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو یہ قصہ حضور بتاتے تھے۔ ماں عائشہ کہتی تھی کہ ہم بہت دھیان سے سنتی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ام ایمن کا قصہ کہتی تھی، اسامہ کے قصہ سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ام ایمن کا سناتے تھے، حضرت حلیمہ کو سناتے تھے، حضرت شیمہ کو سناتے تھے کہ شیمہ میری بہن ہے اور فاطمہ اسدیہ نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ اعزاز ملا۔ آپ دیکھنا تاریخ، آپ دیکھنا یوٹیوب پر جا کر فاطمہ اسدیہ عربی یوٹیوب پر آپ کو یہ قصے ملیں گے کہ ڈبل قبر کھدوائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، کافی دیر تک دعا مانگتے رہے، اور پھر جو ہے حضور نے وہاں جانا بند کر دیا۔ حضرت فاطمہ کہتی تھی ابو ایک فاطمہ کی وجہ سے آتے تھے، اب دوسری فاطمہ کی وجہ سے آیا کرو، میں بھی تو فاطمہ ہوں۔ آپ سمجھے گا نہیں بھائی، ایک فاطمہ کی وجہ سے آتے تھے وہ مر گئی تو میں بھی تو فاطمہ ہوں، میری وجہ سے آیا کرو۔ ہمیشہ یاد رکھنا قلب سلیم، آج کا آپ کا یہ سبق ہے، قلب سلیم، اللہ سے سلامتی والا دل مانگو، کبھی بھی آپ ناکام نہیں رہو گے۔ رات کو سو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کیا دعا کرو؟ اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اچھا اب جو ہے 9 بجنے والے ہیں، 9:25 ایک نماز ہے، تو ایک آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، ارے قبول کرو گے ڈنڈرل والو؟
ارے آپ کو مجھے ہدیہ دینا چاہیے یار، اور میں آپ کو دیتا ہوں ہدیہ، لیکن کوئی بات نہیں، آپ میرا ہدیہ تم قبول کرو، خالی میرا کام اتنی میری تمنا ہے کہ آپ مانو۔ علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کرے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بدرین کی تعداد ہے 313، یہ 313 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے روزانہ۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہر وقت ضروری نہیں ہے، اس بتاؤ کبھی آدمی پڑھے کبھی نہ پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں، اصل ہے سورہ اخلاص۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے، جس کو یہ میرا وظیفہ ہے، جو میرا ہدیہ ہے نا، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 4 نام ہیں اس کے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ ہدیے کے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کو بھی میں نے بتایا، کوئی بھی مجھے ایسا نہیں ملا ہے کہ اس نے ریورس کرنٹ کہا ہو۔ اللہ نے شادیاں بھی کرا دی، سب کچھ کرا دیا، اور آسان بتاؤں، روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں گے، اچھا 315 مرتبہ پڑھو، 500 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، کوئی حرج نہیں، 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پڑھتے رہو، روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی پراپرٹی ڈنڈرول میں بہت بنائی، بمبئی میں بہت بنائی، جوگیشوری میں بہت فلیٹ لیے، اور یہاں پر بھی بنگلے تیار کیے۔ اب ڈنڈرول والوں کو کہتا ہوں جنت میں بنگلے تیار کرو، 313 مرتبہ پڑھو گے 31 بنگلے تیار، اور کوئی لے کر بھاگے گا نہیں، وہ آپ کے ہی ہوں گے۔ یہاں ہندوستان میں تو بلڈر پیسے لے کے بھاگ جاتے نہیں، بھاگ جاتا۔ میں 2019 میں امریکہ کے دورے پر گیا، تو جب سان فرانسسکو پہنچا کیلیفورنیا، تو بیان کے بعد لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کے ہندوستان کے جتنے بلڈر ہیں جو پیسے لے لے کر بھاگ کر آئے ہیں، ان سب کے بنگلے یہاں ہیں آپ کو دیکھنے۔ میں نے کہا ان کے دیکھنے میں کوئی ثواب ملے گا اپنے کو؟ نہیں، بولے ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن پتہ تو چلے گا کہ کیسے چیٹر ہے۔ ارے بابا نہیں جانا وہاں جا کے کیا کریں گے؟ لیکن وہ آدمی جو تھا ہمارا ساتھی ڈرائیور، وہ ہوشیار تھا، اس نے کار وہیں سے لی اور وہیں کھڑی کی، بولے جتنے 1 2 3 4 یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ میں نے کہا سیدھے کتنے لوگ ہیں؟ آپ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں بنگلہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ اس پر میں قصہ سناتا ہوں۔ میں نواب مسجد میں جاتا تھا بمبئی میں، تو وہاں باہر بیان کرنے کے لیے رمضان میں باہر نکلا، ایک لڑکی پردے کے ساتھ کھڑی ہے، اس نے کہا ابو جی ایک بات کرنی ہے، ابو جی ایک بات۔ میں نے کہا بیٹا کہو۔ میں کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کوئی رشتہ نہیں، لوگ دیکھنے آتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا میں ایک وظیفہ بتاؤں تو کرے گی؟ ابو جی کروں گی۔ اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا، اب بھاؤ ہم نے بڑھا دیا۔ بھئی آپ لوگ بھی بھاؤ بڑھاتے ہیں نا، بڑھا دے بھاؤ وزیر ہو، بھاؤ وزیر، بھئی ہمارا بھی بھاؤ بڑھنا چاہیے یار، ہم اتنے سالوں سے محنت، اب 313 پر آئے ہوں میں، اس وقت 100 مرتبہ پڑھواتا تھا۔ میں نے کہا بیٹا ایک ہدیہ تجھے دیتا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، تو کرے گی؟ ابو جی کروں گی۔ تو میں نے کہا کہ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ، اللہ تیرا رشتہ کرا دے گا۔ ادھر ابو جی میں ضرور کروں گی۔ اچھا، اس نے خود نے پوچھا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ میں نے کہا بیٹا جب کھانا کھاتی ہے تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتی ہے یا ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھتی ہے؟ ایک مرتبہ پڑھتی ہوں۔ ہم لوگ ہر لقمے پر اگر بسم اللہ پڑھے گی تو کھائے گی کیا؟ ہر لقمے پر اگر کوئی بسم اللہ پڑھے، ایک لقمہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا لقمہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا کھائے گا وہ آدمی؟ ایک مرتبہ پڑھ لے تو بس، اور چلتی جا۔ اب وہ روانہ ہو گئی، میرے ہاتھ میں میری تصویر تھی، یہ میری تصویر بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، میرے ہاتھ میں تھی، ہر وقت یہ رکھتا ہوں میں، یہ بہت جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اب ایسا ہی بولا اسے، پڑھی ہوئی تصویر باپو کی، وہ میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا بیٹا بیٹا یہاں، بیٹا یہاں، بیٹا، وہ آئی،
میں نے کہا لیک تجھے ہدیہ تو دے دیا میں نے، جاندار شاندار مالدار دیندار، اور یہ میری تصویر بھی ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ بھی رکھتی، اس پہ پڑھتی رہنا۔ چلی گئی۔ 1 سال کے بعد میں وہاں گیا، باہر نکلا بیان کر کے نواں مسجد سے، وہی لڑکی کھڑی ہوئی اور میری تصویر یوں ہاتھ میں، تو یعنی ہماری تصویر سے اور ایک بچہ اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں تصویر اور ایک ہاتھ میں بچہ۔ میں نے کہا بھائی، وہ آئی میرے پاس، ابو جی مجھے پہچانا؟ میں نے کہا تجھے تو نہیں پہچانا، لیکن میری تصویر کو پہچان لیا میں نے، یہ میری تصویر ہے۔ بولے جو گزشتہ سال آپ نے دی تھی نا، میں وہ الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا شوہر بھی دیا اور مجھے بہت مال بھی دیا، اور اللہ نے مجھے بچہ بھی دیا، یہ بچہ ساتھ میں لے کر آئی ہے۔ میں نے کہا دیکھ بیٹا، اللہ نے تجھے دیا ہے تو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا۔ ہو گئی بات۔ پھر وہ آئی، یعنی اسی مجلس میں واپس آئی، ابو جی خوشخبری سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ۔ تو میں نے کہا ابو جی یہ آپ کی جو تصویر ہے اور یہ جو آپ نے ہدیہ دیا مجھے، میرے محلے میں کئی لڑکیاں تھیں، وہ مجھے کہتی تھی ارے حلیمہ تو تو اسمارٹ میں تھی، تاری شادی کی وجہ تھی گئی؟ بھائی ہم تو اسمارٹ ہیں، تو اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو میں کہتا تھا جاندار شاندار مالدار دیندار، اور سورہ اخلاص کا وضو بتاتی تھی۔ ابو جی الحمدللہ سب کی شادیاں ہو گئی اور سب کے گھر آباد ہو گئے۔ میں نے کہا بیٹی چلتی رہے اور لوگوں کو پڑھواتی رہے، کرتی رہے۔ یہی ہدیہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔ احمد آباد کی ایک خاتون تھی، ڈاکٹر نہیں، اس وقت شکاگو میں، یہ بیان سنا تو اس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 لاکھ مرتبہ۔ اور اس نے مجھے میسج کیا کہ میرا آج 5 لاکھ مرتبہ ہو گیا ہے، آپریشن کرتے کرتے بھی پڑھتی ہوں، دوا دیتے دیتے بھی پڑھتی ہوں، ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی پڑھتی ہوں، اور الحمدللہ میں یہ 5 لاکھ مرتبہ ہوا میری طرف سے آپ کو ہدیہ، اور مجھے ہدیہ دیا۔ میں نے کہا بہت اچھا بھائی، ایسے ہدیے تو سب دو یار، ایسے ہدیوں کی ضرورت ہے ہم کو۔ پھر اس کا سال 1.5 سال 2 سال کے بعد فون آیا، کیا حضرت میں نے جو ہے نا 5 لاکھ مرتبہ اور پڑھ لیا، یعنی 10 لاکھ ہو گئی۔ لیکن حضرت ایک سوال ہے، یہاں کئی بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے؟ આટલા બધા બંગલા થશે ત્યાં 10 લાખના કેટલા બંગલા થઈ ગયા? 10 લાખ સૂરે એખલાસ પડી, આપણે તો કેટલા બધા બંગલા થઈ ગયા, તો ક્યાં ભાડું આવશે કે નહીં? તો મેં કહ્યું ત્યાં ભાડું નહીં આવે, ત્યાં તો બધા માલદાર લોકો જ જશે, કોઈ ફકીર જવાનું નથી। તો આટલા બધા બંગલા શું કરશું આપણે જન્નતમાં? બહુ બધા બંગલા। તો મેં કહ્યું તું ટેન્શન નહીં લે, તું પડતી રહે, આપણે જન્નતમાં જે વખત જશું ને એટલે આપસમાં મશવરો કરી લેશું। آپ سمجھ گئے نا؟ جب جنت میں جائیں گے مشورہ کر لیں گے، ابھی ٹینشن مت لے، لیکن تو پڑھتی ہے، تیرے بنگلے تیار ہیں وہاں، تو آپ لوگ بھی پڑھو گے تو آپ کے بنگلے بھی تیار ہے، یقینی طور پر پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب یہ 2 تصویر ہے، جاندار شاندار مالدار، ایک آپ کو ہدیہ، ایک آپ کو ہدیہ۔ سائڈ انٹرول والوں کو تو دے نہیں سکتے، میں دائیں بائیں سامنے بیٹھے فرشتے، ان کو بھی پہچانتا نہیں، ان کو بھی پہچانتا نہیں، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، دوسرے جو ہیں وہ۔ آپ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے بتاؤ؟ اب دوسری اب آخری بات کر رہا ہوں کہ دیکھو میں نے قومی رگ کاٹنے کا حق کہا، محمدی رگ جوڑنے کا کہا، قلب سلیم کی بات کی، دل ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص کا کہا۔ امید ہے کہ آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن آپ کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں جب بھی ٹائم ملے آپ کو پڑھنا ہے، بس بتاؤ پڑھو گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ اچھا، اب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، بھائی ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام یہ سدا بہار ہے ہمارے یہاں، اور ماشاءاللہ دعوت میں لوگ نکلتے ہیں، آپ کے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں، آپ کے یہاں مشورے ہوتے ہیں، 3 چلہ کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ اب بتاؤ آپ لوگوں میں سے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی سے کھڑے ہو کر نام لکھاؤ، پھر ہم دعا کر لیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہ بتا دوں، جو 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، میں اس کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں، تو میرے دعا میں پارٹنر بھی رہو گے انشاءاللہ۔ لکھو بھائی نام، لکھواؤ بھائی لکھواؤ، کیا نام؟ مقبول بھائی،
اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. سنو لکھو عارف بھائی، اللہ ان کے لیے یہ دعا قبول کرے. کہو آمین. ماشاء اللہ ڈنڈول تو سب سے آگے نکلا کہ سب. ہلو ماشاء اللہ. ارے دیکھو واہ واہ یار، ایسے تو کہیں کھڑے نہیں ہوئے. یہ دیکھو اللہ ان کے لیے بھی یہ دعا قبول کرے. کہو آمین. یہ دیکھو سامنے لکھو. ماشاء اللہ. اور بولو ہمارے چچا کا نام لکھو. محبوب بھائی. اور بتاؤ وہ بھائی کا نام لکھو. شفیق بھائی. اور بتاؤ کیا نام؟ ماشاء اللہ. اللہ ان کے لیے یہ دعا قبول کرے. کہو آمین. دیکھو وہ نام لکھو مولوی ساجد. ماشاء اللہ. اور بتاؤ کیا نام؟ ماشاء اللہ. دیکھو ہمارے بھائی کا نام لکھو عبداللہ. اللہ ان کے لیے بھی یہ دعائیں قبول کرے. وہ دیکھو نام لکھو کھڑے ہوئے. عبدالواقع. ماشاء اللہ. بھائی ڈنڈول بھائی ماشاء اللہ ڈنڈول لا کر طبیعت خوش ہو گئی یار. میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں. بھائی دوسری مرتبہ بلائیے بھائی یار. یہاں تو ماشاء اللہ اچھے نام آتے ہیں. ایسے نام تو ہم نے کہیں دیکھے نہیں. سب جگہ جا کر آئے پٹافٹ لوگ کھڑے ہو رہے. یہ کون؟ کیا نام؟ مولوی رضوان. اور بتاؤ یہ ہمارے بھائی کا نام لکھو عبد الجبار بھائی. ماشاء اللہ. اور بتاؤ اور فرماؤ کتنے نام ہو گئے من سے؟ 2 جماعتیں جی. واہ 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 واہ. بہت خوشی. اپنا دھندا ہو گیا. اگر اپنا دھندا، ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا جہاں بھی جاؤ اپنا دھندا کر لینا. کہ ابا کہتے تھے جہاں پر بھی جاؤ اپنا دھندا کر لینے کا. تو میں نے کہا ابا اپنا دھندے کا کیا مطلب؟ تشکیل کر لینے کی. اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اپنا کام تو یہی ہے. تو میں ڈبل دھندا کرتا ہوں. سورہ اخلاص کا بھی دھندا کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں. لگتا ہے کہ موڑی بڑھیں گے. اپنی گنہگار ہیں بھائی. جتنے نیکیاں ہمیں ملے. ماشاء اللہ. اور بتا پھر دعا کریں. ارے یہ چلے کی جماعت ہے. بیرون کے ہیں. کہاں جا رہی ہے جماعت بیرون کی؟ موریتانیہ. ماشاء اللہ. وہاں بڑے بڑے علماء ہیں. موریتانیہ میں بڑے بڑے علماء ہیں. بہت اچھے لوگ ہیں. سمجھدار لوگ ہیں. بڑے بڑے علماء. ہر گھر میں آپ کو قرآن حافظ ملے گا. موریتانیہ میں ہر گھر میں قرآن حافظ ملیں گے ماشاء اللہ. اور ہماری کتابیں جو ہے بہت پڑھتے ہیں وہاں. ہمارا عربی کا سبق بہت سنتے ہیں. بڑے بڑے علماء ہمارا عربی کا سبق وہاں سنتے ہیں. واٹس ایپ پر سبق آتا ہے نا اردو میں. تو ہمارے ہندوستان پاکستان والوں کے لیے عربی میں وہاں بھی جاتا ہے. عربوں میں سبق دیتے ہیں. بہت سنتے ہیں ماشاء اللہ. اور بتاؤ. اچھا نیت کرو کہ نکلیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ کے یہاں مسجد جماعت کب بیٹھتی ہے؟ فجر بعد. تو آپ سے درخواست ہے کبھی مسجد جماعت میں بیٹھنے کی کوشش کرو. جی نہ لگے تو بھی بیٹھو. ہمارے ابا کہتے تھے کبھی جی نہ لگے نا تو ہے خالی اتلا دل سے بیہو. اللہ اخلاص تو حال سے دل میں یہ مت لاؤ کہ اخلاص میں تو دوسرے کو بہیے نہ. نفاق نہ آتی ہے بیہو. ریا کارانہ آتی ہے بیہو. یعنی اخلاص اللہ کی ماں کو بس یہ کہ اللہ مجھے اخلاص دے دے. میرا دل میلا ہے ٹھیک کر دے. اللہ ٹھیک کر دے گا. کرو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا تعلیم بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے یہاں اثر کے بعد. تعلیم میں بھی بیٹھو. یہ نہیں کہ بھی مول صاحب آفسی مولانا یونس پالم پوری آفسی تو بہن میں بیٹھو اپنے چلا مول صاحب نے تو ڈھیلا سے تو کیا باتوں اترتا نہ دہی یوں نہ. کوئی بھی اللہ رسول کی بات کرے اس کی بات سنو. کچھ پتہ نہیں کس کی بات آپ کے دل پر کیا اثر کرے گی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ میواتی جو ہوتے تھے میواتی سیدھے سادے بیچارے تو وہ جو ہے دعا مانگنے نہیں آتا تھا. تو ملتزم پر جا کر کیا کہتے تھے؟ اے اللہ مارے منہ پہ تو کائے نہ آئے تو مجھے نوج بخش دے. سیدھے سادے لوگ مارے منہ پہ کائے نہ آئے تو مجھے نوج بخش دے. لوگ ان کو دعاؤں سے متاثر ہوتے تھے. پہلے میوات کی جماعتیں نکلتی تھی بیان کرنا نہیں جانتی تھی تو وہ جو ہے نا باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے تھے. اے اللہ پاک کہ گاؤں والوں کو ہدایت دے دے. روتے تھے تو گاؤں والے کہتے تھے کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو ہمیں ایک جماعت چاہیے یہاں سے.
ایک جماعت چاہیے. تو گاؤں والے مشورہ کرتے تھے ارے بھائی جماعت دے دو ان کو, اگر کوئی بڈھا مر گیا تو مشکل ہو جائے گی, یہ گاؤں میں کیوں مرا. ایسے جماعتیں نکالتے تھے. اب تو وہ دور ہے نہیں, لیکن نکلو اور اپنا دل صاف رکھو, لڑائیاں ختم کرو, دل کا بیوی کے سامنے محبت کی نگاہ سے دیکھو اور تھوڑے مسکراؤ تو اللہ بھی ہنسے گا. کہ مول صاحب نے آج مسکو بتاڑو سے ہوں پر اللہ بلے ہوں تاری ماری لڑائی جیسے تو سیچ پر مول صاحب نے کدھر سے اٹلا ہوں یہ مت کرنا. دل صاف رکھو, اللہ کو ہنساؤ. ہاں اللہ کو ہنسی آتی ہے. تہجد میں ایک دوسرے میاں بیوی دوسرے کو اٹھاتے ہیں, اللہ کو ہنسی آتی ہے. تو پہلے سے پکڑنے کے لیے آتا ہے, اللہ کو ہنسی آتی ہے. عرفات کے میدان میں کوئی ہوتا ہے, اللہ کو ہنسی آتی ہے. اور میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف مسکراتے ہیں تو اللہ کو ہنسی آتی ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا, اللہم لک الحمد حمدا حمدا, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین, عدد الشفع والوتر. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا اردت بقوم فتنة فتوفنا غیر مفتونین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہمارے اس ڈنڈرول کو قبول فرما, ان کے بچے اس کے بچے کو قبول فرما, اے اللہ ایک ایک گھر کو قبول فرما, اس کے ذرے ذرے کو قبول فرما, ڈنڈرول کے مردوں اور عورتوں کو قبول فرما. ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما. جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اس سے نگرانی فرما, اس کے آبیاری فرما, اس کی آپ پاشی فرما. اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہے یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہے یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہیں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ عطا فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے مولا کریم اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں بھی لکھے رکھی ہو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جتنا سورہ اخلاص پڑھے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما. ہمارے ڈنڈرول میں آنے کو قبول فرما, یہاں جمع ہونے کو قبول فرما, یہاں سے جانے کو قبول فرما, انہوں نے نام لکھا ہے اس کو قبول فرما, ان کا نکلنا آسان فرما. اے اللہ جو بیمار ہو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے, ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے, ہمارے بالوں کو نورانی بنا دے, ہمارے پٹھوں کو نورانی بنا دے, ہمارے دل کو نورانی بنا دے. ہمیں قلب سلیم عطا فرما, ہمیں قلب سلیم عطا فرما, ہمیں قلب سلیم عطا فرما. قلب سقیم سے ہماری حفاظت فرما, قلب سقیم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے, وہ قبروں میں انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.